ہسٹری کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں یہ سعودی عرب میں کیسے آغاز ہوا، کیونکہ پاکستان میں بھی ضیاء الحق کے دور میں ایسا ہوا، اور بڑے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ایون ایک پارٹی بھی ہے جو بڑے دعوے کرتے رہے، آج تک دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کوڑے کھائے اور ظلم کے سامنے ہم کھڑے رہے۔ یہ سعودی عربیہ میں کیسے یہ آغاز ہوا اور آج اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیے وقار، سعودی عرب کی جو ریاست ہے اس کی حقیقت، اس کا اوریجن یہ ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر برٹش انٹیلیجنس نے لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کر ایک عرب ریوولٹ بلڈ کی تھی، عربوں میں بغاوت کروائی، جس نے خلافت عثمانیہ کو توڑ کے حصے بکھرے کیا، اور اس کے نتیجے میں جو نیا مڈل ایسٹ اس وقت پہلی جنگ عظیم کے بعد بنا، اس میں ان آل سعود کو یا نجد سے ایک ٹرائب تھا، اس کو لا کر مکہ اور مدینہ اس کے حوالے کیا گیا تھا، اور جو شریف مکہ تھا اس کے بیٹوں کو عراق کو اور دوسرے کو جارڈن کی حکومت دی گئی، جو کہ اس وقت کیونکہ اپنے آپ کو شریف اور اپنے آپ کو آل رسول کہتے تھے، ہاشمی کہتے تھے، اس پر اقبال نے بڑا تکلیف سے شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ اور خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت گوشت۔ تو وہ اسی ساری انوائرمنٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے بابا اقبال نے یہ شعر کہے تھے۔ تو یہ جو سعودی عرب کی ریاست ہے بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کے خون پر اور خلافت عثمانیہ کی لاشوں پر بنی تھی، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت گوشت، جو اقبال نے جس کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ پہ جب ظاہر ہے حرمین پہ حجاز پہ جب چین کا سارا اختیار ہو گیا تو انہوں نے وہ ٹائٹل اختیار کر لیا جو پہلے ترکوں کا تھا، یعنی خادم الحرمین الشریفین۔ یہ ٹائٹل جو تھا یہ ترک خلفاء جو تھے کئی سو سال سے استعمال کر رہے تھے۔ تو خادم الحرمین شریفین کے ناطے ظاہر ہے کہ ان کو ایک اسلامی فساد اپنا رکھنا تھا کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، جبکہ سعودی عرب میں کوئی قانون، چاہے سوشل قانون ہو، ان کا جو کفیل کا نظام ہو، ان کا جو بینکنگ سسٹم ہو، کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ شریعت کے خلاف ظالمانہ نظام تھے، ڈکٹیٹرشپ تھی بنیادی طور پر۔ تو اب یہی انہوں نے شریعت کے نام کے اوپر گردنیں کاٹنا اور کوڑے مارنے کی جو سزائیں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں خود سعودی جیل میں رہ چکا ہوں طویل عرصہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں بے گناہ افراد وہاں کس طریقے سے جیلوں میں سڑ رہے ہوتے تھے، اور 20-25 سال ان کی کوئی باہر کی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اندر زندہ ہے، اور ابھی بھی ویسے ہی لوگ موجود۔ تو مگر یہ جو اب نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ محمد بن سلمان نے ابھی پچھلے دنوں پرومس کیا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ چند سال کے اندر یہ سعودی عرب کو یورپ کے مقابلے پر لے آئیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ویسٹرنائزیشن ہے، لبرلائزیشن۔ یہ پورے سعودی عرب میں اب نئے شہر بنائے جا رہے ہیں، جس طرح نارتھ میں اسرائیل کے پاس نیوم کے نام سے ایک شہر بنا رہے ہیں، جہاں پہلے ہی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ شریعت فری زونز ہوں گے، یہاں پہ شریعت اپلائی نہیں ہوگی۔ اور مین لینڈ میں پورے سعودی عرب کی سرزمین پہ نائٹ کلبز اور بارز اور تمام میوزیکل فیسٹیولز اور دیوالی، اور حتیٰ کہ جدہ میں جو کہ حرم کی حدود میں ہے، وہاں پہ ہندوؤں کے فیسٹیول، ان کے جو ہنومان ان کے بندر ہے یا جو ان کا ہاتھی ہے اس کی پوجا، یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سعودی عرب۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ بہت پہلے حدیث مبارکہ میں کہ آخری وقت میں عربوں کی جماعت جو ہے وہ مشرک ہو جائے گی، وہ بت پرستی دوبارہ شروع کر دیں گے، جس کا مفہوم ہے نہیں، اور وہی بات کہ جو تمام نشانیاں سیدی رسول اللہ نے فرمائی، دین میں یہ تو ہے کہ آپ کسی مذہب کو روک نہیں سکتے۔ جو امپائر ہے، اسٹیٹ آف مدینہ، اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو اس میں دوسرے مذاہب کو بھی اجازت تھی کہ وہ اپنے مذہبی رسومات کو صحیح طریقے سے سارے انجام دے سکیں، لیکن ایک طویل عرصے کے دوران ہم نے موسٹلی جو عرب ممالک ہیں انہوں نے وہاں پر اجازت نہیں دی۔ اگر اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نیگیٹو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، وقار دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات ماڈرن پولیٹیکل ڈسکورس کی نہیں ہے۔ اسلام میں سیدی رسول اللہ نے بہت واضح فرما دیا تھا کہ حجاز جزیرہ نما عرب کی حدود سے یہود و نصارہ کو نکال دینا۔ یہاں بت پرستی واحد چیز ہے جس کی مسلمانوں میں سیدی رسول اللہ نے خود خانہ کعبہ کو جب فتح مکہ کیا تو آپ نے 360 بت اپنے دستے مبارک سے توڑے۔ بت پرستی دوسروں کو دین کی اجازت دینے میں نہیں آتی، اور حرم کی مکہ اور مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے یہ بات غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، اور یہ بات کی صدیوں سے یہ دین اسلام کے جز ہے، آغاز سے چلا آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے نا، مسجد کے اندر آپ جوتا لے کے نہیں جا سکتے، آپ اس کو آزادی اظہار، آزادی رائے، آزادی مذہب نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں سور اور کتے لے کے گھس جائیں۔ ہر چیز کی آداب ہوتی ہے، دین اسلام کے بھی آداب ہیں، اور ہمارے آداب میں یہ ہے کہ ہم بت شکن ہیں، ہم بت فروش نہیں۔
اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی ہے. اب جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس کے بعد ان حکمرانوں کو اپنے آپ کو اوپنلی لبرل اور سیکولر ڈکلیئر کر دینا چاہیے اور خادم الحرمین شریفین کا آپ کے مطابق لبرل اور سیکولر ہونا، سیکولر تو چلنا ٹھیک ہے وہ نہیں، لیکن لبرل ہونا غلط ہے؟ اگر ایسا غلط ہے تو پاکستان کے اندر جو ایک پارٹی سندھ کے اندر بھی ان کو اجازت دیتی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ان کو تمام تر اجازت ہے، تو ہم بھی غلطی پر ہیں؟ جو نام اسلام کے نام پر بنا ملک وہ بھی غلطی پر ہے؟ دیکھیے حجاز جو ہے نا، سرزمین حجاز کی جو حدود ہے اس میں 100% مسلمان بستے ہیں. اس کے اندر ہندو اور اس کے اندر عیسائی اور یہودی وہ صدیوں پہلے جا چکے ہیں یہاں. they don't live there anymore. اور غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کے اندر رہنے کی اجازت ہے جس طرح پاکستان کے اندر یا تمام اسلامی ریاستوں میں آ کے رہتے رہیں. لیکن بات ہم کر رہے ہیں حجاز کی، مکہ اور مدینے کی، بات ہم کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی شریف. اور جہاں تک سعودی عرب کسی کو اگر رہنے کی اجازت بھی پاکستان میں ہم دیتے ہیں یہودی اور عیسائی کو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی کھلم کھلا شرابیں، بدکاری، زنا اور ساری بدکاریوں کو پبلک کر دو. مسلمان معاشرے میں رہ کر ان کو بھی آداب سے رہنا ہوتا ہے. ان کو بھی ایک جو ذمی کے رائٹس ہیں، جو ایک نان مسلم کے رائٹس ہیں، وہ ڈیفائنڈ ہیں شریعت اسلام. تو پھر اسی طرح جب ہمیں پابندیاں لگتی ہیں یورپ کے اندر، یا فرانس اگر برقع نہیں پہننے دیتا تھا تو ہم تو بڑا للچلاتے تھے اور بڑا تڑپتے تھے، پھر وہ بھی ہمارے اوپر ویسی پابندیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ بھی سرعام عبادت نہیں کر سکتے، مساجد آپ کی بھی لاؤڈ سپیکر نہیں چلیں گے، وہاں پر نئی اذانیں ہوں گی. انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، پھر ہم بڑے غصہ کرتے ہیں. ایسا پھر دوہرا معیار تو پھر ہمیں نظر آتا ہے نا. اچھا بالکل، بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور ہم کسی دین کو فالو نہیں کرتے، ہماری ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہم نے دین کو ریاست سے سیاست سے الگ کر دیا، جب آپ یہ منہ سے کلیم کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت دیں، جو کہ یورپ کا حال ہے، جو کہ انڈیا کا حال ہے، جو کہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے. لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو سیکولر نہیں کہا، ہم ہمیشہ سے اسلامی ریاست رہے. اپنے آپ کو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پہلی لائن یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے. لیکن فرانس کا یا جرمنی کا آئین یہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا کہ بائبل سپریم لا ہو، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیے جب وہ پابندی لگاتے ہیں مسلمانوں پر اور وہ عیسائیت کو یا دوسرے مذاہب کو، یہودیت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم احتجاج کرتے ہیں بھائی سب کے ساتھ برابر کرو. لیکن پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہے یہ اسلامی ریاست. یہاں قادیانیوں کو آپ کھلی چھٹی نہیں دیتے اس لیے نا کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے ساری عبادات اور اپنے مندر اور ٹیمپل بھی بنائے اور اس کو مسجد کا نام دیں. آپ یہ نہیں کرتے، کر سکتے نہیں. کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز حرام ہے، اجازت نہیں ہے، قرآن و سنت میں بھی اور آپ کے آئین میں بھی، کیونکہ ہم ڈکلیئرڈ اسلامی ریاست. لیکن جب جرمنی کے اندر نازیزم پروموٹ ہوتی ہے، آج تک ہم اس کو بروٹیلٹی کے طور پر جانتے ہیں، اور اگر مودی اس طرح کی حرکات کرتا ہے اس کو نازیزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو وہ بھی تو نیشنلسٹ تھے، اپنے حقوق کے لیے انہوں نے بھی اپنے لاز بنائے تھے، اپنی سیکورٹی کے لیے اپنی لینڈ کے اندر کام کر رہے تھے. وہ پھر ایسا کیوں ہوا تھا سر؟ دیکھو مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کی، کوئی مسلمان ریاست چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، خلافت عثمانیہ ہو یا عرب ہو یا اندلسیہ ہو، کہیں پہ بھی ایک غیر مسلم کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا گیا کہ وہ عیسائی تھا کہ یہودی تھا. بلکہ جب اسپین اندلسیہ میں جو کرسچن اسپین تھا، اسپینش انکوزیشن ہوئی، مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں سے، تو ساتھ یہودیوں کو بھی نکالا، لاکھوں یہودیوں، اور اس وقت ان کو پناہ دی خلافت عثمانیہ نے. ہمیشہ دنیا میں یہودی جب بھی پٹے ہیں، خلافت عثمانیہ نے ان کو پناہ دی ہے لا کے. مسلمانوں نے اپنی اقلیتوں کی حفاظت کی. ہم نے 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کی. اگر تلوار کی زور پر کرتے تو آج ایک ہندو ہندوستان میں نہ ہوتا. ان کو تو آج 50 سال نہیں ہوئے، مودی کو آئے بس 10 سال نہیں ہوئے، یہ باولے کتے کی طرح آپے سے باہر ہو گئے. مسلمانوں نے تو 1000 سال بڑی طاقت اور جلال کے ساتھ حکومت کی. ہم نے تو تلوار کے زور پہ سختی نہیں کی. بات یہ ہمارے آپ ایک ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ہے نا، لیکن ہم نے 800 ہسٹری سال میں اندلسیہ پہ حکومت کی، 800 ایئرز اسپین پہ تھی ہماری. جب دمشق سینٹر تھا تو تب بھی تو اپنی ریاست کو بڑھاتے تھے، اور ریاست کو جب بڑھاتے تھے تو تب کروسیڈر بھی بنتے تھے، جا کے حملے بھی کرتے تھے. تو دوسرا پوائنٹ آف ویو تو بھی یہ کہتا ہے نا کہ آج اگر وہ پاور میں ہیں، وہ انٹروین کر رہے ہیں. آپ اسرائیل کی ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں، گریٹر اسرائیل. آج اگر وہ پاور میں ہیں، چند مٹھی بھر لوگ، اور وہ اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں، تو ماضی میں آپ لوگوں نے بھی تو یہی کیا. مسلمانوں کی ہسٹری چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ایتھکس کے مطابق کیا ہوگا، آج ان کی ایتھکس نہیں ہے، لیکن طریقہ کار تو وہی ہے نا، اپنی ریاست کو پھیلانا جیسے آپ نے پھیلایا تھا.
طریقہ کار وہی ہوتا ہے. رومن امپائر بھی تھی, پرشین امپائر بھی تھی, اور خلافت راشدہ کی امپائر بھی تھی. تینوں پولیٹیکل ڈائنیسٹیز تھی, گورنمنٹ تھی. فرق یہ تھا کہ وہ ظلم پہ مبنی تھی اور ہماری خلافت راشدہ انصاف اور عدل پہ مبنی تھی. یہ ہمیشہ انسانیت کے ساتھ ہوگا, سویلائزیشن تصادم کریں گی. فرق پڑے گا کہ کون ظلم کر رہا ہے انسانوں پہ اور کون عدل کر رہا ہے, انصاف کر رہا ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ حضرت عمر اونٹ کے اوپر کبھی بیٹھتے تھے, کبھی زمین پہ پیدل چلتے تھے, اور اس طرح سفر کر کے پہنچے تو عیسائی راہب نے خود اپنا آپ پورا شہر حوالے کیا, اور سیدنا عمر نے گرجے میں نماز نہیں پڑھی کہ مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے, باہر جا کے پڑھی کہ کہیں تمہارا گرجے کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمارا عدل تھا جس کی وجہ سے اسلام اس وقت پوری دنیا میں پھیل گیا. ہم نے جب عدل ترک کر دیا پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہ رہ گیا. جیسے اقبال نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. بات عدل کی ہوتی ہے. پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہر دور میں سویلائزیشن تصادم میں رہیں گی. ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے ممتاز ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قرآن پر عدل کرتے ہیں. عدل نہ کریں پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں. اچھا, بیک ٹو دا ٹاپک سر, جس طرح یہ کوڑے مارنے کی سزا کو ختم کیا گیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان جو ان کی ایک ریولوشنائز سوچ ہے یہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر, اور یہ ٹھیک ہے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی, یا ٹھیک نہیں ہے, یہ پریشر میں یا ویسٹرن ورلڈ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ محمد بن سلمان اس وقت سعودی عرب کے اندر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک وجود بن گئے ہیں, خود اپنی ریاست کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور دین اسلام کے لیے. کیونکہ یہ بالکل ایک سیکولر اور لبرل لڑکا ہے, نوجوان ہے, پوری طرح یہودیوں کی بیکنگ ہے اس کو, اور اپنے خاندان کے اس وقت اس نے کئی سو لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, قتل کر رہا ہے, ان کے پیسے لوٹ رہا ہے, اور کیونکہ اس نے بادشاہ بننا ہے اور اس کی کمپٹیشن ہے شہزادوں میں. اس کے اپنے چچا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, جس نے جو کہ اس کے دادا کا بیٹا یعنی اس کا چچا ایسا گا, اس کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی ہے کہ بادشاہ کون بنے گا. تو اس وقت یہ جو کچھ ملک کے اندر کر رہا ہے اس کو امریکن اور یہودی سپورٹ چاہیے اس کے لیے, ورنہ ملک کے اندر اس کے خلاف بڑی بغاوت ہے. تو اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو یہودی اس سے کروائیں گے. مسجد نبی کو بند کرنا, خانہ کعبہ کو بند کرنا, اس طریقے سے, کیونکہ اسلام کے مراکز ہیں یہ وہ ہارٹ ہے, قلب ہے اسلام کا, اس کو آپ بند کر دیں تو دین اسلام کی جڑ تباہ ہو جاتی ہے. جو 5 اراکین ہیں آپ انہی کو ختم کر دیں تو اسلام ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے حج اور عمرہ اور سیدی رسول کی دربار مبارک پہ حاضری یہ سب ختم کروا دی کورونا کے نام پہ, جبکہ بہت آسانی سے جاری رہ سکتی تھی, اور پھر شریعت کو ویسے ہی ختم کر چکے ہیں یہ. اور اب ناچ گانا, فحاشی, بدکاری کے اڈے, میوزک فیسٹیول, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ یہ پورا خود اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ میں سعودی عرب کو یورپ بنا دوں. اچھا, لاسٹ میں نے ایک سوال پہلے پوچھنا تھا, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاید یہ پوچھوں یا نہ پوچھوں کیونکہ پرسنل نوعیت کا یہ سوال ہو جائے گا, لیکن آپ نے خود کہا کہ میں وہاں پر جیل میں رہا ہوں. 2015 میں یہ 1 جولائی 2015 میں ایکسپریس ٹرائبیون کی یہ خبر ہے کہ زید حامد سینٹینس ٹو 8 years and 1000 lashes in سعودی عربیہ, اور اس کے بعد 3 اکتوبر 2015 کو ڈان نیوز کے اندر کے آپ کو ریلیز کر دیا گیا. آج بھی آپ کے ساتھ میں پروگرام کرتا ہوں, جب آپ بات کرتے ہیں ایران, سعودی عربیہ کے اوپر, جو نیچے کمنٹس آتے ہیں موسٹلی انڈین لوگوں کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سعودی عربیہ کے حوالے کر دیا جائے, یعنی کہ زید حامد صاحب کو لگتا ہے ان کو کوڑے نہیں پڑے. کیا سٹوری تھی سر اس کو آج جو ختم کر دی گئی سزا, کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ دیکھیے وقف, یہ جو خبر آپ نے سنائی ہے بذات خود کنٹرڈکٹری ہے. اگر مجھے 8 سال کی سزا ہو گئی ہے تو میں 4 مہینے میں کیسے باہر آ گیا؟ کامن سینس ہے نا, خود سوچئے. صحیح. اور سعودی عرب کی جو سسٹم کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہاں پہ 4 مہینے یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب جھوٹ تھا, یعنی آپ کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی, وہاں پر نہیں, وہاں پہ صرف مجھ سے انہوں نے انویسٹیگیشنز کی, انکوائری کی, سوال جواب کیا, نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. اس بات کیونکہ ظاہر ہے ان کو غصہ اس بات پہ تھا کہ میں نے پاک فوج کو یمن بھیجنے سے روکا تھا جی, اور ظاہر ہے دیور اینگری, وہ چاہتے تھے پاکستانی فوج یمن کی جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو, میں نے روکا تھا. اس بات کی ناراضگی تھی. یعنی آپ کو کوئی کوڑے نہیں پڑے تھے, آپ کو کوئی کوڑے نہیں, ظاہر ہے کوئی کنوکشن نہیں تھی, کوئی ٹرائل نہیں ہوا, کوئی مقدمہ ہی نہیں چلا, تو کوڑے کس بات کے پڑنے. اور پھر وہی بات, خبر کوڑے کی جو ہے وہ 8 سال کی قید کے ساتھ وابستہ ہے نا, 8 سال کی قید اور 1000 کوڑے, تو 8 سال کی قید بھی جھوٹی ہے, کوڑوں کا کیا سوال تھا. لیکن ساتھ یہ بھی خبر تھی ریومرز کے پریشرائز کر کے وہاں پر ہمارا جو دفتر ہے, دفتر خارجہ سے پریشر ڈالا گیا, اس وجہ سے آپ کو ریلیز کروایا گیا. کوئی عام بندہ ہوتا تو اس کو ہوتی, کیونکہ آپ بولتے تھے کافی زیادہ. اس وقت نواز شریف کی حکومت جی, اور نواز شریف میری جان کا دشمن تھا.
تو لہٰذا یہ سوال کہ وزیر خارجہ نے مجھے رہا کروایا، یہ تو حماقت، جہالت، جس سے جو آدمی کچھ جانتا ہی نہیں ایسی بکواس خرافات کرے گا. انڈین سشما سوراج جو مر گئی، جہنم میں گئی، وہ پہنچ گئی تھی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب کے، یہ بندہ ہمارے حوالے کرتے ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ دشمن کے قدر اس وقت اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اللہ کا کرم اور احسان ہوا، ایک جارڈینین تھنک ٹینک ہے، وہ جارڈن میں وہ 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ نکالتا ہے، اس نے پبلش کی ہے کوئی انسائیڈ رپورٹ. اس کو پتا تھا کوئی بیک چینل ڈپلومیسی کیا ہوئی ہے. اس نے لکھا ہے کہ ہی واز ریلیز بائی دی اگریسو انٹروینشن آف پاکستان آرمی. اس وقت جنرل راحیل اور جنرل رضوان کا دور تھا. امید ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا، کیونکہ ورنہ اس کے بغیر تو رہائی ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک، بہت شکریہ.